ہاؤ ٹو ویٹ گین کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ہم یہاں شارٹ کٹس کی بات نہیں کر رہے۔ ہم یہاں بات کریں گے ہیلدی ویٹ گین کیسے کرتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی غذا کو دیکھنا ہے، ہم کیا کھاتے ہیں اور کس چیز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ گین نہیں ہو رہا۔ ہم نے اپنا ایک مینیو بنانا ہے، جس چیز سے ویٹ گین ہوتا ہے ہم نے وہ استعمال کرنی ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ ویٹ گین کن چیزوں سے اور کن غذاؤں سے ہوتا ہے۔ پروٹین کا سب سے بڑا سورس ہے آلو۔ اپنی غذا میں آلو شامل کر لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ آلو کو بوائل بھی کر سکتے ہیں۔ بوائل آلو سے ویٹ گین جلدی ہوتا ہے۔ آپ آلو کو بیک بھی کر سکتے ہیں، اس لیے اس میں آئل شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیک پوٹیٹو کھانے میں ٹیسٹی ہوتے ہیں اور اس سے آپ کا ویٹ بھی گین ہوگا۔ جو لوگ جم جاتے ہیں انہیں اپنا ویٹ گین کرنے کے لیے آلو کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ آلو کے علاوہ چکن بھی کھاتے ہیں اور چکن کو بوائل کر کے کھاتے ہیں۔ جم کے انسٹرکٹر انہیں انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آپ انڈا، چکن اور آلو کا زیادہ استعمال کریں، جس میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں پروٹین کی مقدار بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے آپ بھی یہ چیزیں استعمال کر کے اپنا ویٹ گین کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سیزنل ویجیٹیبلز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ فروٹس ایسے ہوتے ہیں جو سیزن میں کم ہی آتے ہیں، جیسے کہ شکرکندی۔ شکرکندی میں بھی بے حد پروٹین پائی جاتی ہے اور اس میں شکر کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ میٹھی بھی ہوتی ہے اور اس میں پروٹین بھی پایا جاتا ہے۔ آپ شکرکندی کا استعمال کر کے اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈے کا استعمال کرنے سے وزن زیادہ بڑھتا ہے اور آپ کے جسم کو مطلوبہ پروٹین حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پروٹین ہی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہمارا ویٹ گین ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں انڈے کی مقدار کو بڑھانا ہوگا۔ آپ دن میں 1 انڈے سے سٹارٹ کریں اور ہفتے میں 2 یا 3 انڈوں کا استعمال بڑھا سکتے ہیں۔ انڈوں کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چیزوں سے ویٹ گین کر سکتے ہیں، لیکن پروٹین زیادہ تر انڈوں میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جم جانے والے لوگ دودھ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ پروٹین شیک کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کو کیلشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ ویٹ گین کر رہے ہیں تو آپ کی ہڈیوں کو کیلشیم کی ضرورت ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کی دودھ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، یعنی آپ کے جسم کو کتنی کیلشیم چاہیے ویٹ گین کرنے کے لیے۔ آپ کو اس میں دودھ کا استعمال لازمی کرنا ہوگا، کسی بھی طریقے سے دودھ کو کنزیوم کرنا ہوگا، اپنی غذا میں دودھ کو شامل کرنا ہی ہوگا۔ دودھ سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، کیلشیم کی مقدار پوری ہوگی، اور خون میں کیلشیم کی مقدار پوری ہونے کی وجہ سے جسم ہیلدی فیل کرے گا۔ ہمارا جسم ایک سسٹم کے تحت کام کرتا ہے۔ ہمارے جسم کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور خون میں بھی کیلشیم اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ہڈیوں میں سے کیلشیم کو سک کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہڈیوں کی پرابلم ہو جاتی ہے، کبھی کمر درد، کبھی کندھوں میں درد۔ اسی لیے کیلشیم کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے ہم بہت سارے سیرپ اور ٹیبلٹس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ غلط طریقہ ہے۔ اس سے کبھی بھی آپ کے جسم کی کیلشیم کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کیلشیم کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے دودھ، دہی، پنیر، ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کیونکہ صحیح طریقہ ہے اور ہیلدی طریقہ ہے، اس سے ویٹ بھی گین ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کیلشیم کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے آپ کو چکر آتے ہیں، ڈیزینس فیل ہوتی ہے اور جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں جب جسم میں، سر میں اور آنکھوں میں سوئیاں چبھتی ہیں تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید انہیں نظر لگ گئی ہے یا کچھ اوپر کے اثرات ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں یا سر، آنکھوں میں سوئیاں چبھتی ہیں تو آپ کو کیلشیم کا استعمال کرنا چاہیے۔ فوری کیلشیم کے استعمال کے لیے تو کیلشیم کے سیرپ ملتے ہیں، لیکن وہ اچھے نہیں ہوتے صحت کے لیے۔ اس کے لیے آپ کو دودھ کا استعمال کرنا پڑے گا۔
اور اگر کسی کو دودھ کا استعمال نہیں اچھا لگتا تو وہ دودھ کی کھیر بنا کے کھائے، دہی کا استعمال کرے، مکھن کا استعمال کرے، چیز کا استعمال کرے، پنیر کا استعمال کرے، کسی بھی طریقے سے دودھ کو کنزیوم کرے، کیونکہ ہم ہیلدی ویٹ گین کی بات کر رہے ہیں۔ ویٹ گین کرنے کے لیے مینگو شیک، ایپل شیک اور بنانا شیک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ بنانا شیک استعمال کرتے ہیں، لیکن جب مینگو کا سیزن ہو تو آپ مینگو شیک استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ مینگو میں بھی بہت زیادہ پروٹین پائی جاتی ہے اور وائٹامنس بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایسا فروٹ ہے جس سے ویٹ گین ہوتا ہے اور یقینی ہوتا ہے، وہ ہے کھجور۔ کھجور کیونکہ ایک پرانا فروٹ ہے، یعنی کہ ایک قدیم فروٹ ہے، اسی لیے اس کا استعمال کرنے سے یقیناً ویٹ گین ہوتا ہے۔ کھجور میں بہت زیادہ مٹھاس پائی جاتی ہے اور پروٹین بھی پائی جاتی ہے۔ کھجور کا استعمال کرنے سے ویٹ گین ہوتا ہے، لیکن کھجور کا استعمال کیسے کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کھجور کا استعمال کرنے کے لیے آپ رات کو کھجور کو پانی میں بھگو دیں، ساری رات کھجور پانی میں بھیگا رہے گا۔ صبح آپ اس پانی سمیت کھجور کو دودھ میں شامل کر کے اس کا شیک بنا لیں اور نہار منہ وہ شیک استعمال کریں۔ اس سے ویٹ گین بہت جلدی ہوتا ہے۔ یہ عمل 15 دن کریں۔ کھجوروں کا استعمال تازہ کریں۔ تازہ کھجوریں 3 ہی کافی ہیں، 3 کھجوروں سے سٹارٹ کریں۔ اس کے علاوہ چھوارے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور اس سے گرم مزاج کے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے صرف کھجور کا استعمال کریں، وہ بھی پانی میں بھیگا ہوا۔ بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جن کا استعمال کرنا ہم بھول گئے ہیں، جن سے ویٹ گین ہوتا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جس سے ویٹ بھی گین ہوتا ہے اور جسم کو طاقت بھی ملتی ہے، تو وہ ہے منقع۔ اکثر منقع بچوں کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کو غذا اچھی ملے، اور جب انہیں کمزوری فیل ہوتی ہے تو انہیں منقع دیا جاتا ہے، اور اکثر منقع کو اسی خیال سے دیا جاتا ہے کہ بچے موٹے نہیں ہو رہے، اور انہیں موٹا کرنے کے لیے بچوں کو منقع دیا جاتا ہے۔ منقع دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، تو وہ طریقہ کیا ہے آئیے بات کرتے ہیں۔ بازار سے آپ 1 پاؤ کے قریب منقع لے آئیں اور اسے اچھی طرح دھو لیں۔ دھو کے آپ اسے دھوپ میں سکھا لیں۔ اگر آپ اسے دھونا نہیں چاہتے تو جب بھی آپ نے اسے استعمال کرنا ہو تو آپ 3 منقع سے سٹارٹ کریں۔ 3 منقع لے لیں، اس میں سے بیج نکال لیں اور بیج نکال کر پھینک دیں، کیونکہ منقع کے بیج میں زہر ہوتا ہے۔ آپ کبھی بھی منقع کے بیج کو چبا کے مت کھائیں، کیونکہ منقع کے بیج کے اندر زہر ہوتا ہے، تو وہ کھانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ آپ صرف منقع کا استعمال کریں۔ 3 منقع کو رات کو کھائیں دودھ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ انجیر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہیلدی ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں، ہیلدی ویٹ گین کی بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گی جو صحت کے لیے بہت ہی زبردست ہیں۔ انجیر کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ انجیر لے لیں۔ آپ 3 انجیر سے سٹارٹ کریں۔ کبھی بھی 4 انجیر یا 6 انجیروں کا استعمال نہ کریں۔ آپ طاق اعداد میں انجیروں کا استعمال کریں، جیسے کہ 1، 3، 5۔ اس طریقے سے استعمال کرنے کا پرانا رواج ہے۔ آپ 3 انجیروں سے سٹارٹ کریں۔ انجیروں کو اچھی طرح دھو لیں، یعنی جب آپ نے استعمال کرنا ہے صرف اتنی ہی انجیروں کو دھوئیں۔ 3 انجیروں کو دھو کر 1 کپ پانی میں رات کو بھگو دیں اور ڈھک کر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کے ان انجیروں کا پانی اور وہی انجیر آپ چبا چبا کر کھا لیں، چاہے تو اوپر سے دودھ پی لیں، چاہے پانی پی لیں۔ اس طریقے سے کھانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ انجیر کھانے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ یہ آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، اور اگر آپ کو پٹھوں کی بیماری ہے
یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھیک سے کام نہیں کرتے، آپ کے اعصاب کمزور ہیں، آپ کا نروس سسٹم کمزور ہے، تو انجیر ایک کمپلیٹ میل ہے۔ کتنی بھی عمر کے لوگ ہوں وہ انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جب 3 انجیروں سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کا وزن بڑھے گا۔ آپ 3 سے 5 انجیروں کا استعمال کر سکتے ہیں 15، 20، 1 ماہ کے لیے، جتنی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ لوگ اپنی غذا میں بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا ویٹ گین کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ صحیح چیزوں کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اور انہیں کن چیزوں کے ساتھ ملا کر کھانا ہے، اسی لیے ہمارا ویٹ گین نہیں ہو رہا ہوتا۔ شہد ایک ایسی چیز ہے جس میں مٹھاس بھی ہے اور آرٹیفیشل شوگر بھی نہیں ہے۔ اگر شہد کہیں سے آپ کو خالص مل جائے تو آپ اپنی غذا میں شہد کا استعمال کیجیے۔ چینی کو اپنی لائف سے کٹ کر دیجیے، کیونکہ چینی میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جس سے آپ کی ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے چینی کا استعمال ختم کر دیں گے تو آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ چینی کی جگہ آپ گڑ، شکر اور شہد کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے وہ اپنی لائف سے آرٹیفیشل شوگر کا استعمال ختم کر دیں، کیونکہ ایسی مٹھاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے آپ کو نقصان ہو۔ اگر شوگر پیشنٹ شہد کا استعمال کرے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہماری سنت سے ثابت ہے کہ شہد کا استعمال کرنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ اور کچھ ایسے فوڈز بھی ہیں جس کا استعمال کرنے سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ آج کل ایسا ماحول آ گیا ہے کہ جس میں نہ ہوا صاف ہے نہ پانی صاف ہے۔ اگر ہم دن میں 1 سیب روزانہ استعمال کریں گے نہار منہ تو آپ کو کبھی بھی استما نہیں ہوگا، اور استما کے پیشنٹ اگر روز 1 سیب نہار منہ استعمال کریں گے تو ان کا استما کنٹرول رہے گا۔ شہد، کھجور اور انجیر، ان تینوں کا استعمال کرنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، اور یہ تینوں چیزوں کا بیان قرآن شریف میں آیا ہے، تو کیوں نہ ہم انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک اور چیز ہے جس سے ویٹ گین ہوتا ہے، اور وہ ویٹ گین کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو سیزن میں آتا ہے اور بہت کم عرصے کے لیے آتا ہے۔ اس کا نام ہے سنگھاڑا۔ سنگھاڑا کیلشیم کا خزانہ ہے۔ جو لوگ دودھ کا استعمال کم کرتے ہیں یا جنہیں خالص دودھ اویلیبل نہیں ہوتا وہ سنگھاڑے کا استعمال کریں۔ سنگھاڑے میں بہت زیادہ آئرن، کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم، منرل، کاپر اور بہت زیادہ وائٹامنز ہوتے ہیں۔ یہ سیزن میں بہت کم عرصے کے لیے آتا ہے، تو کیوں نہ سنگھاڑے کا استعمال کریں۔ جوس کا استعمال کریں، فروٹس کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا تو اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ڈائجسٹ کرنے کے لیے صبح صبح سبزیوں کا جوس پئیں۔ صبح اٹھیں اور نہار منہ سبزیوں کا جوس پئیں۔ سبزیوں کا جوس حاصل کرنے کے لیے آپ ایسی سبزیاں لیں جن میں جوس پایا جاتا ہے، جیسے کہ چقندر، کھیرا، گاجر اور اس کے علاوہ لوکی۔ ان سب چیزوں میں تھوڑا تھوڑا جوس ہوتا ہے۔ سبزیوں کا جوس استعمال کرنے سے آپ کا لیور کلینز ہوگا، آپ کا بلڈ بھی کلینز ہو جائے گا، باڈی ڈیٹاکس ہوگی اور صحت اچھی ہوگی۔ ایک اور چیز ہے جس سے ویٹ گین بھی ہوگا، جسم کو طاقت بھی ملے گی، وہ ہیں مختلف قسم کی سبزیوں کے اور فروٹس کے سیڈز۔ سیڈز بہت ہی اچھی غذا ہے۔ مختلف قسم کی سبزیوں کے اور فروٹس کے سیڈز استعمال کرنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ اس میں بھرپور مقدار میں کیلشیم، آئرن اور وائٹامنز پائے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ خربوزے کے بیج، کدو کے بیج استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سن فلاور سیڈز بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ڈرائی فروٹس میں بادام، پستے، اخروٹ اور اس کے علاوہ مونگ پھلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد یقیناً آپ کا ویٹ گین ہوگا۔ غذا میں آپ ایک اور بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہے ملٹی گرین روٹی۔ ملٹی گرین روٹی کیا ہوتی ہے، آئیے بات کرتے ہیں۔
ملٹی گرین آٹا بنانے کے لیے کالے چنے، اس کے علاوہ گندم کا آٹا، جو کا آٹا، مکئی کا آٹا، ان سب چیزوں کو ملا کر آپ اس میں بیسن بھی ملا سکتے ہیں اور ملٹی گرین آٹا بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی طاقتور اور پروٹین سے بھرپور آٹا ہوتا ہے جس کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو کھانے کے بعد ہمیں ان کو اپنے جسم تک کیسے پہنچانا ہے۔ ان چیزوں کو جسم کو پچانے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی لائف میں واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جن لوگوں کا ویٹ گین نہیں ہوتا وہ رات کی واک کریں، یعنی کھانا کھانے کے بعد آپ واک کر سکتے ہیں۔ ویٹ گین کرنے والوں کو شام کی یا رات کی واک کرنی ضروری ہوتی ہے تاکہ ان کا کھانا ہضم ہو، اور جو لوگ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں وہ صبح کی واک کریں، یعنی مارننگ واک۔ ایکسرسائز کریں، میڈیٹیشن کریں، یوگا کریں اور ویٹ گین کریں۔ ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گی، جن لوگوں کو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، ان کا بھی ویٹ گین نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس لیے ٹینشن، ڈپریشن اور انزائٹی جیسی چیزوں سے دور رہیں۔ اپنی لائف میں یوگا، میڈیٹیشن اور ایکسرسائز کو لائیں، زندگی کو آسان بنائیں اور ہیلدی لائف سٹائل کے ذریعے ہیلدی ویٹ گین کی طرف آئیے اور ہیلدی ویٹ گین کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیں۔